انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ میرے اللہ کی مخلوقات کے اندر سے شاندار قسم کی جو تخلیق ہے، ایسی تخلیق کہ جس کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار قسمیں خود کھائی ہیں، وہ بہترین اور شاہکار تخلیق حضرت انسان ہے۔ یہ انسان خواہ مرد کی صورت میں ہو، عورت کی صورت کے اندر ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، میرے رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس بہترین چیز کو بنانے کے بعد میرے اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آپ عام طور پہ غور کریں، دنیا کے اندر بھی کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے نا، اس چیز کو بنانے کا ایک خاص مقصد طے کرتا ہے۔ وہ چیز اگر اس مقصد پہ پوری اترے، بنانے والا خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کا وہ مقصد پورا نہ ہونا تو وہ اس کو ضائع کر کے نیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شے اپنے مقصد کو پورا کرے، وہ اس کو آگے دوسروں کو دیتا ہے، بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، مارکیٹ میں لاتا ہے، گفٹ کرتا ہے۔ اس شے کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ رہنمائی کے لیے کتابچہ دیتا ہے، ایک کاپی دیتا ہے، ہیلپنگ بک دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ میری اس پروڈکٹ کو، میری چیز کو، میری مصنوعہ تخلیق کردہ بنائی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ مائکی کھڑا ہے، اس کو بنانے والے نے اس کو مخصوص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اب وہ بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا۔ آپ جب اس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈبہ کھولتے ہی آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس انداز سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میرے رب نے حضرت انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنمائی کے لیے کتاب عطا کی ہے۔ اس کتاب کو میں اور آپ قرآن پاک کے ذریعے سے مانتے ہیں، جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری تخلیق شاہکار تخلیق، تو نے زندگی گزارنی ہے تو میری اس کتاب سے رہنمائی لے کے گزارنی ہے۔